اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، اور یہ وہی بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اس مہینے کی یعنی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس کائنات میں آپ جلوہ گر ہوئے، تو آپ اس کائنات میں آئے ہیں، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے۔ جب اللہ کے محبوب کائنات میں تشریف لائیں تو یہ خوشی کا موقع ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہم جب حج کرتے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ جی تم نے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، ہم نے صفا مروہ پہ سعی کرنی ہے، ہم نے مینا میں جا کر کنکریاں مارنی ہیں شیطان کو، عرفات میں بھی جا کر ٹھہرنا ہے، یہ ساری باتیں مزدلفہ میں بھی جا کر ٹھہرنا ہے۔ کیا بات ہے، وہ کچھ یادیں ہیں۔ کیا یادیں ہیں کہ سعی کی تھی حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ پانی کی تلاش میں تھی اور پانی نہیں مل رہا تھا، تو اس یاد کو قائم رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے، یاد تازہ رکھنا ہے۔ اسی طرح کنکریاں ماری تھیں وہاں پر شیطان کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، تو ہمیں حکم ہے کہ کنکریاں مارو، حالانکہ نہ ہمارے سامنے شیطان ہے اور نہ کوئی اور ایسی چیز ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ کنکریاں مارنی ہیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد برقرار رہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے اور پہلے چکروں میں اس طرح اکڑ کر بھی چلنا ہے 3 چکروں میں، تاکہ میرے محبوب کی یاد تازہ رہے۔ جب آپ تشریف لائے تھے مکہ سے عمرے کے لیے تو کہنے لگے کفار کہ جی یہ تو کمزور نہیں، بیمار ہو گئے وہاں پر جا کے، یہ ہماری ساتھ کیا لڑیں گے، کیا طاقت ہے ان کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ذرا اپنی پہلوانی دکھانی ہے، تم نے اکڑ کر چلنا ہے، پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو سنت کو برقرار رکھنا ہے، یاد تازہ رکھنی ہے۔ اور جب قرآن کا نزول ہوا، شب قدر تھی، تو ہر سال حکم ہے کہ شب قدر بڑی عظمت والی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بے شمار فرشتوں کو نازل کرتا ہے، وہ 1000 راتوں سے بہتر رات قرار دی ہے۔ آپ ان باتوں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں ان چیزوں کا یاد رکھنے کا حکم ہے کہ ان کو یاد رکھنا ہے، یہ بڑی اہم باتیں، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پوری دنیا میں ایک انقلاب آ گیا، آپ نے سیرت طیبہ میں یہ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو شیاطین جانے کے اوپر کوشش کرتے تھے آسمانوں پر، لیکن جا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے تلاش کیا کہ بھائی کیا بات ہے، اس دنیا کے اندر کیا انقلاب آ گیا ہے، اور پھر ان کو پتا چلا کہ اس کائنات میں کیا انقلاب آیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، بت سجدوں میں گر پڑے تھے۔ تو جب اتنا بڑا انقلاب آیا تو آپ کہتے ہیں جی اس کو یاد کو منایا ہی نہ جائے، یاد ہی نہ رکھا جائے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے نا۔ یہ سب سے زیادہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ کائنات کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا ہے، اور اس دن خوشی منانا ایک مومن کی ایمان کی پہچان ہے کہ وہ اس بات پر خوش ہے کہ اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو اس ماہ مقدس کے اندر بھیجا ہے، اور آپ کے صدقے میں ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی۔ ایمان کی نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ملی ہے۔ اس لیے اس یاد کو ہم نے یاد رکھنا ہے اور اس یاد کو منانا ہے اور اس پر خوش ہونا ہے، اس پر ناخوش نہیں ہونا ہے۔ ہاں، اس پر ناخوش اگر ہوتا ہے تو شیطان ناخوش ہوتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے کہ اس کائنات کے اندر یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے کہ شیاطین کا اوپر جانا بند ہو گیا، وہاں ایسے ستارے مقرر کر دیے گئے اور ایسے فرشتے لگا دیے گئے کہ جو ان پر ستارے پھینکتے ہیں، جو ان کو اوپر جانے نہیں دیتے۔ تو اس انقلاب پر خوشی منانا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں جلوہ گر ہونا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیجا، اس زمین پر بھیجا اور اس زمین پر رکھا۔ یہ زمین والوں کے لیے خوش قسمتی ہے، لہٰذا اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں، یہ قرآن لے کر آنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہمارے پاس چھوڑ کر گئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو تم نے پڑھنا ہے، اس قرآن کو تم نے سمجھنا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔
تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کو ہم نے یاد رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے تعلیم دی، آپ نے تبلیغ فرمائی، کس کی؟ اس قرآن کی تبلیغ فرمائی، اس قرآن کی تشریح فرمائی، اس قرآن کو ہمارے سپرد کیا اور فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا۔ جب تک تم اس قرآن کو اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، لیکن اگر تم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اور میری سنت کو چھوڑ دیا، میرے اہل بیت اطہار سے منہ موڑ لیا، تو پھر تم پکڑے جاؤ گے، پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے، پھر تم بھٹک جاؤ گے۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک پیغام چھوڑ کر گئے ہیں، ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔